شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندگی کی نسبت کے ساتھ جو نام رکھے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، عبداللہ، عبدالرحمن۔ تو اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے بہت سارے ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ توقیفی ہیں، ہم خود سے اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے۔ تو الوحید اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، الرشید اللہ تعالیٰ کا نام ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے۔ تو یہ عبد الوحید اور عبد الرشید، عبد الناصر، اس قسم کے نام رکھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو جہاں تک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے نام کہ جو ثابت شدہ نہیں ہیں، تو یہ پنڈورا باکس بہت بڑا ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو مساجد میں نام لکھے رہتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے اور وہ ثابت شدہ نہیں ہے، سارے کے سارے 99 نام جو وہ سارے ثابت نہیں ہیں۔ صحیح۔ اس میں محدثین کا کہنا ہے کہ وہ راوی نے جمع کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ جی جی۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ لکھیں نا گوگل پر اسماء اللہ الحسنہ الصحیحہ، کوئی صحیح نام کون کون سے ہیں تو وہ آ جائیں گے۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو القواعد المثلیٰ چھوٹی سی کتاب لکھی، اس میں بھی انہوں نے ثابت شدہ 100 سے زیادہ ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام تو بے شمار ہیں، ان میں سے جو 99 یاد کرے گا اس کو اللہ جنت دے گا۔ تو جو نام ثابت شدہ نہیں ہیں ان کے ساتھ عبد لگا کر یہ نام رکھنا وہ جائز نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کا نام ہی نہیں ہے تو پھر تو بندہ کسی اور کا بنے گا نا، رب کا تو نہیں بنے گا۔ جی۔ نمبر 2، جو ثابت شدہ نام ہے، اچھا جو ثابت شدہ نہیں ہے اس میں آپ جیسے عبد الناصر ہے، عبد الستار ہے، عبد الرشید ہے یا عبد المنعم ہے، اس طرح کے کچھ نام ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہیں، تو وہ عبد منعم کر لیں، عبد ستار کر لیں الف لام کے بغیر، تو پھر بندے کا بندہ ہے پردہ پوشی کرنے والا، بندہ ہے نعمت کسی پر احسان کرنے والا، تو پھر اللہ کا نام وہ نہیں رہے گا۔ تو اس معنی میں وہ درست ہو سکتے ہیں، یا اس کو سیدھا سیدھا ستار بول دو، منعم بول دو، عبد نہ بولو تو بھی ان کا معنی نام صحیح ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ثابت شدہ ہیں ان میں بھی بعض نام جوڑا جوڑا ہے، تو ان میں سے ایک کو لے کر مالک الملک جیسے یہ مرکب ہیں اور کچھ جوڑا جوڑا ہیں، تو وہاں تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی، النافع اور الدار وغیرہ۔ ہاں، النافع اور الضار، نفع دینے والا نقصان دینے والا، تو اس کو جوڑ کر پڑھو گے کہ نفع نقصان کا مالک ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اکیلے کہو گے عبد الدار نقصان دینے والے کا بندہ، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اس طرح کچھ مرکب نام ہیں جیسے ذوالجلال والاکرام ہے، تو بعض نے اس کو نام شمار کیا، بعض نے نہیں کیا، تو عبد ذوالجلال والاکرام یہ اچھا نہیں لگے گا، اگرچہ معنوی اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ نام ایسے ہیں کچھ اسماء اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جن کے جو نام بندے کے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں عبد نہ بھی لگے یا لگا ہوا ہے لکھنے میں اور پڑھنے میں نہ بھی بولا جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، رؤوف رحیم وغیرہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالمومنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں اور وہ رؤوف رحیم ہیں، اور اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، تو رؤوف کسی کو کہنا عبد کے بغیر جائز ہے، رحیم کہنا جائز ہے۔ کچھ نام ایسے ہیں جیسے سمیع بصیر ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، بندے کو بھی سمیع بصیر کہا، اللہ بھی سمیع بصیر ہے، تو بصیر بھائی کہنا یا سمیع بھائی کہنا جائز ہے، عبد نہ بھی بولا جائے تو